والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں وہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک اور حقیقی خالق اور حقیقی مدبر ہے، جس نے ہم تمام کو بنایا، ہم تمام کو پیدا کیا جبکہ وہ پیدا نہیں ہوا، نہ اسے جنا گیا نہ وہ جنتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات خیر الخلائق سید الانام والمرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ آج ہم ایسے صحابی کے تعلق سے سننے والے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے اور بہت قریبی تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسے صحابی قرار دیا اور جن کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سارے مرتبہ لوگوں کے درمیان مدافعات کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آتی ہے، قحط سالی، باران رحمت رک گئی، بارش نہیں ہوئی، زمین سوکھ گئی، سرخ ہو گئی، پودے نہیں اگتے ہیں، سارے مدینے میں لوگ پانی کے پیاسے پانی کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، اور کھانے پینے کے سامان بالکل مفقود ہو جاتے ہیں، ناپید ہو جاتے ہیں، بالکل مدینے کا سما ایسا نظر آنے لگا کہ لوگ مدینے سے نفرت کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ اس گھڑی کو، اس واقعے کو تاریخ میں کہا جاتا ہے واقعہ رمادہ، واقعہ رمادہ، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکومت کرتے تھے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ جب سے شروع ہوا، یہ قحط سالی جب سے شروع ہوئی، بہت روتے تھے، بہت پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرتے تھے، اور لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، ان لوگوں کے آسائش کے سامان مہیا کرنے کے لیے حضرت عمر ڈھیر ساری محنتیں کی۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر اپنا گھر چھوڑ کر گھر سے باہر نکلتے اور جا کر صحرا میں لیٹ جاتے، اور سرانے پتھر رکھ لیتے، اور ماتھے پر پسینہ نکل آتا، دھوپ کی اس حالت پر لیٹے ہوئے رہتے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ عمر کی غلطیوں کو معاف کر دینا، عمر کی غلطیوں کی وجہ سے سارے مدینے میں ایسی قحط سالی مت لانا یا رب، دعا کرتے رہے۔ بہت تنگ دستی کا موقع تھا، بہت بڑی کسب مرسی کا حالت تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ دعائیں کی گئی، ڈھیر سارے مرتبہ استسقا کیا گیا، لیکن باران رحمت، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے لوگ ہیں، تو یہ صحابی جن کے تعلق سے ہم سننے والے ہیں یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جو بڑے حسین اور جمیل تھے، سفید ریش بزرگ تھے، جن کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جائے گا، چہرہ بالکل منور، گورے چٹے تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ان کو دیکھتے ہی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلت سے اللہ کے پاس التجا کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا، خوب پانی نازل کرتا، جس کے ذریعے سے پوری تکلیف ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو اے صحابی، اے بزرگ،
ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے وسیلہ پکڑتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ قحط سالی ختم ہونے کے لیے دعا کیجیے، یہ التجا کرتے ہیں۔ تو عباس آگے بڑھ کر ممبر کے قریب جاتے ہیں، جا کر جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی آسمان کی طرف دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے کانوں میں آنسوں کی چھڑی لگ جاتی ہے، آنسو پھوٹ پھوٹ کر نکلتے ہیں، روتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تو تیری رحمت کو ہرگز مت روک، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، مسلمان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اے اللہ سب تیری رحمت کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جیسے دعا ختم کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں ابر پتہ نہیں کہاں سے آئے، امنڈ کر آنا شروع ہو گئے، اور کالی پہاڑی کے طریقے سے ابر جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، اور سما آسمان بالکل متغطا ہو گیا اور بالکل چھپا دیا گیا، اور اس کے بعد تیزی سے بارش شروع ہو جاتی ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ایسی بارش کہ تمام مسائل حل ہو گئے۔ کئی سال تک جو قحط سالی تھی پوری کی پوری ختم ہو گئی، مدینے کے وادیاں پانی سے بھر گئے، کنویں پانی سے بھر گئے، پہاڑ میں ہریالی اگنے لگی، مدینے میں ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ یہ صحابی میرے دوستوں جن کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام ہے عباس بن عبد المطلب، نام جو ہے عباس بن عبد المطلب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال کے بڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے لنگوٹی یار تھے۔ یہ واقعے کے بعد، بارش نازل ہونے کے بعد، سب نے بالاتفاق عباس کے لقب دیا کہ آپ ساقی الحرمین ہیں، آپ حرمین یعنی مکہ مدینہ کو پانی پلانے والے ہیں۔ آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا عقیدے کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ چونکہ ہمارے اس واقعے سے اس کا تعلق ہے، وسیلہ میرے دوستو ایک بہت اچھی چیز ہے جسے آدمی کو کرنا ہے، بلکہ ہر دعا میں بغیر وسیلے کے آپ دعا کریں گے آپ کی دعا معلق ہو سکتی ہے، آپ کی دعا اللہ کے بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ مردود ہو جائیں۔ ہر دعا میں آپ وسیلہ پکڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دعا میں آپ وسیلہ دیکھیں گے، لیکن وسیلہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو وسیلہ بالکل صحیح ہے جسے ہم کو پکڑنا ہے، وہ وسیلہ نہیں جس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں اب بات چل رہی ہے، وہ وسیلہ الگ ہے، اور جو کتاب و سنت میں وسیلہ ہے وہ الگ ہے۔ وسیلے کے نام سے آج ہمارے معاشرے میں ڈھیر سارے خرافات اور بدعات کے بھرمار لوگوں نے جمع کر رکھی ہے۔ ہر آدمی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جہاں کہیں بھی گئے فلاں کے طفیل سے، جہاں کہیں بھی گئے فلاں کے وسیلے سے۔ ایسے ان لوگوں نے وسیلے کے اس دروازے کو بہت کھول دیا، یہاں تک کہ بدعات اور خرافات اس میں داخل ہو گئے۔ لیکن جو وسیلہ بالکل صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہے میرے دوستو، وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک، اللہ کے نام سے آپ وسیلہ پکڑے، اور اللہ کے نام ڈھیر سارے ہیں، اور اللہ کے نام سے آپ مانگیں گے، آپ تمام کا مسئلہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، آپ اللہ کو ان نام کے ذریعے سے پکاریے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کئی جگہ اپنے ناموں کا ذکر کرتا ہے تاکہ بندہ ان ناموں کے گہواروں میں سے جو نام اس کے مسئلے سے متعلق ہے، جو نام اس کے مسئلے سے اس کا ریلیشن ہے، وہ نام لے اور اسے لے کر پکارے اللہ تعالیٰ کو۔ اب غریب ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اے اللہ مجھے فقر و فاقہ سے باہر نکال، اے اللہ تو غنی ہے، انت الغنی ونحن الفقراء۔ آپ کے مسائل سے جو اس متعلق ہے وہ اسم کو لے کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا میرے دوستو، یہ سب سے پاورفل طریقہ ہے، اور سب سے قوی طریقہ ہے، اور سب سے اہم طریقہ ہے، اور یہ طریقے کے بغیر آپ دعا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی دعا کیا ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہتے ہیں کہ اللہ تو ایسا اللہ ہے، ایسا معبود برحق ہے جو بغیر کسی حاجت کے رہتا ہے، تو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تیری حاجت لوگوں کو ہے لیکن تو کسی کا محتاج نہیں، اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ تو نہیں جنتا ہے نہ تجھے جنا گیا۔ یہ کہہ کر اس کے بعد اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد سأل العظیم، یہ آدمی نے جو ہے بہت بڑے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، ہر وہ آدمی ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دو صفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے، خاص طور پر الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم کے طریقے جو ہے ناموں کے ذریعے سے اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، الحی القیوم۔ تو ان احادیث کے ذریعے سے، قرآن کی دوسرے آیتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستو، وسیلہ جس کا ذکر قرآن کے اس آیت میں ہے، اس میں جو ہے پکڑنے کا حکم ہے، وہ یہی وسیلہ ہے۔ نمبر 1 اللہ کے نام ہے۔ اس کے بعد آدمی اپنے اچھے اعمالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں وقت فلاں کام کیا، یہ کام میں نے اے اللہ تیرے رضامندی کے لیے کیا، تیرے رضا جوئی کے لیے کیا، تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا، میں دنیاوی کوئی غرض سے ایسا کام نہیں کیا، فلاں مسجد کو میں نے صدقہ دیا، فلاں آدمی کو میں نے صدقہ دیا، فلاں غریب کو میں نے کپڑے پہنایا، فلاں غریب کے درمیان میں نے اس کے اسکول کے مسائل حل کیے، اے اللہ تعالیٰ میں دکان ڈال کر میرے نام کے لیے نہیں کیا، اے اللہ میں نے کیا تو تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ اگر آدمی اس طریقے سے پکارے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 فرد تھے، راستے میں جا رہے تھے، اچانک آندھی شروع ہو جاتی ہے، تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اپنے آپ کو جو ہے بچاتے ہوئے ایک کوہ میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک کیو میں داخل ہو جاتے ہیں، داخل ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اوپر سے چٹان کراتا ہوا لڑکتے ہوئے آ کر وہ کوہ کے منہ کو بند کر لیتا ہے، یہ کوہ کے اندر پھنس جاتے ہیں تو 3 میں سے ہر آدمی اٹھ کر اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے میرے والدین کو خوش کیا تیری رضامندی کے لیے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک دوسرا آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا تو فلاں وقت زنا کر لیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے میں نے زنا نہیں کیا، اے اللہ تجھ سے ڈر کر میں نے وہ کام نہیں کیا۔ ایک تیسرا آدمی اٹھتا ہے، وہ جو ہے اپنے جو ہے اعمال کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو چٹان ہٹ کے تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ تو آدمی اپنے اچھے اعمالوں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑے، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا وہ کام کرے جو حضرت عمر نے کیا۔ کیا کیا حضرت عمر نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تو آپ نے بتایا کہ آپ دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندے نہیں ہیں۔ اگر عمر چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس پہنچتے اور دونوں ہاتھیں اٹھا کر کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے بارش بھیجیے، لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، جبکہ وہ مدینے میں، پورا مسئلہ مدینے کے مسجد میں ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا نہیں کیا؟ کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلے کا طریقہ دکھایا ہے، جو سنت نبوی سے ثابت ہے، وہ ایسا طریقہ نہیں ہے۔ وہ طریقہ ایسا ہے کہ آپ کے درمیان جو سب سے بزرگ ہستی ہے، سب سے بزرگ آدمی ہے، جس کے چہرے سے اور جس کے اعمال سے ظاہر ہو کہ یہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس کہیں کہ آپ دعا کریں، اور مسئلہ کیسا ہو؟ انڈیویجول کا مسئلہ نہ ہو، مسئلہ سوسائٹی کا ہو، عام ہو، جنرل ایشو ہو۔ آپ جا کر کہیں کہ جنرل مسئلہ ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے۔ اگر ایسی دعا کرتے ہیں تو اسی کو میرے دوستو وسیلہ نمبر 3 کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 وسیلے کے علاوہ جو بھی وسائل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یہ بالکل کیا ہے میرے دوستو؟ غیر ثابت چیزیں ہیں، کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ بہرحال یہ تھے عباس بن عبد المطلب، جن کے ذریعے سے حضرت عمر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے، تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ عباس بن مطلب جیسے بتایا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے لنگوٹی یار تھے،
ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب تمام قریش کے لوگوں نے جنگ فجار میں شرکت کی, یہ خطرناک جنگ جو اسلام سے پہلے پیش آئی, جس میں قریش کے لوگ اور دوسرے قبیلوں کے درمیان خطرناک لڑائی ہوئی, ڈھیر سارے لوگ مار دیے گئے, ڈھیر سارا خون بہایا گیا, اور اس کے بعد قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ لڑائی میں کعبے کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے, کہیں کہیں جو ہے پتھر نکل آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کعبہ گر جائے. تو قریش کے تمام لوگ جمع ہوئے, اپنا حلال پیسہ یہ کیا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے کعبے کی تعمیر کی. جب کعبے کی تعمیر کی گئی, پورے قریش کے لوگ ساتھ تھے, سب اینٹیں اٹھاتے تھے, سب مٹی اٹھاتے تھے, لے کر جا کر جو ہے سب مل کر کام کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور ان کے ساتھ عباس بھی تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ لے کر آ رہے تھے تو عباس آ کر بولے کہ اے میرے بھتیجے, آپ کیوں جو ہے اتنی تکلیف پڑ رہے ہیں؟ آپ کے جو ہے کھاندے میں اینٹ کے آثار نکل آئے ہیں, اینٹ کی وجہ سے آپ کے کھاندے میں خروش نکل آیا ہے. آپ بہتر یہ کام کریں کہ اپنا تومن نکالیں, نکال کر اپنے کھاندے میں ڈال لیں, اور اس کے بعد اینٹ رکھ کر اینٹ کو اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیوبند کھولتے ہیں, ستر پوشی کو جو ہے کشف کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ گر پڑے. اس کے بعد دوبارہ اٹھے تو دوبارہ وہی کام کرنے کی کوشش کی, پھر بے ہوش ہو گئے. کیونکہ انبیاء کی تعلیم, رسولوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ بچپن سے کرتا ہے. بچپن سے ان کو تمام ایسے کام جو محرم ہیں ان سے بچا کر رکھتا ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اٹھ کر بولے کہ ہو سکتا ہے دیوبند کھولنے کی وجہ سے ایسا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیوبند مان لیتے ہیں اور پھر جیسے کام کر رہے تھے ویسے کام کرتے ہیں. تو عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بچپن کے اس دور میں. تو قیاس یہ ہے کہ بچپن میں نبی ہونے سے پہلے عباس ہر جگہ ساتھ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور جب بڑے ہوئے دونوں کمانے لگے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس جب دونوں کمانے لگے, دونوں تجارت میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صرف کیا تو ڈھیر سارے پیسے کمائے. تو دونوں نے کیا کیا, بتایا کہ ابو طالب کے جو لڑکے ہیں اس میں سے 2 چھوٹے لڑکے اب بھی پیدا ہوئے ہیں, ایک کا نام علی ہے, دوسرے کا نام جعفر ہے. ابو طالب اب بڑے کسو مرسی کی حالت میں, بڑی فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں, ان سے جو ہے بچوں کا پالنا یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حضرت علی کو لے کر آئے, اپنے گھر میں رکھ کر پالے, اور عباس گئے جعفر بن ابی طالب کو لائے, اپنے گھر میں رکھ کر ان کی پرورش کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ عباس بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور جاہلیت میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی. بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے, اور جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے, لوگوں کے درمیان سود بانٹا کرتے تھے. اس وقت جو ہے جاہلیت میں تھے, مسلمان نہیں تھے, تو لوگوں کو پیسے سود میں دیتے, لوگ تجارت کرتے اور ان کے پاس لا کر سود دیتے, جس کی وجہ سے ان کے پاس ڈھیر سارا مال جمع ہو گیا تھا اور بہت بڑے مالدار ہو گئے تھے. اب جب مالدار ہوئے, انہوں نے قریش کے مسکینوں پر, محتاجین پر ڈھیر سارا مال صرف کیا, اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بنو ہاشم کے فقراء کی لسٹ تھی, اور روزانہ ان لوگوں کو روزینہ بانٹتے تھے اور ماہواری تنخواہ بھی دیا کرتے تھے. اور جاہلیت میں ان کا لقب تھا میرے دوستو ذوالرائی. اگر کچھ مسئلہ پیش آ جائے تو قریش کے سردار, یہ بھی سردار تھے, ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتے اور عباس کی خاص رائے پوچھ لیا کرتے تھے. اور عباس جو ہے اسلام آنے سے پہلے سقایا اور رفادہ کے ذمہ دار تھے. سقایا رفادہ میرے دوستو, یہ 2 لفظ, اس کا مطلب یہ ہے, سقایا یہ ہے کہ حج کے موسم پر جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ قریش کے لوگ پانی کا انتظام کرتے تھے, پانی کا انتظام کرتے تھے. رفادہ اس کو کہتے ہیں جب حجاج جمع ہو جائیں تو ان کو کھانے کا انتظام کرتے تھے. یہ 2 کام ابو طالب کرتے تھے, چونکہ ابو طالب قبیلے میں بڑے تھے, لیکن ابو طالب چونکہ قرض لے کر ڈوب گئے تھے, تو یہ دونوں چیزوں کو ابو طالب نے کہا کہ عباس آپ سنبھال لو, اب میں یہ سنبھال نہیں سکتا. تو جاہلیت میں عباس یہ 2 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالا کرتے تھے. ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ گم ہو گئے, تو ان کے والد ان کی تلاش میں ہر جگہ چھان ڈالا, کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. تو آخر کار انہوں نے یہ منت مانگی کہ اگر عباس مل جائے تو میں کعبے کو سجا دوں گا. اتفاقاً عباس مل جاتے ہیں تو بڑے دھوم دھام سے ایک بہت بڑا فنکشن منعقد کرتے ہیں, اور اس کے بعد کعبے کے لیے ایسا چادر تیار کرتے ہیں جس میں ریشم اور اس میں دیباج جیسے بڑے قیمتی موتیاں تھے, جسے انہوں نے کعبے کے اس چادر میں لگا کر وہ فنکشن منایا.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عباس کی بہت بڑی اہمیت تھی جاہلیت میں بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے, عباس نے کبھی بھی اسلام کی مخالفت نہیں کی, کبھی بھی اسلام کے لیے کمر بست نہیں ہوئے, کبھی بھی اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا. لیکن یہ ایسے تھے کہ اپنا ایمان چھپا کر رکھتے تھے, اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے. اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے پاس جاتے, ساتھ عباس کو لے کر جاتے. ایک بہت مشہور قبیلہ جو ایمن سے آیا تھا, جن لوگوں کا نام ہے بنو کندا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جب دعوت کا کام کرنے گئے, ساتھ عباس کو لے کر گئے. علماء مورخین اس کے حکمت میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے عباس کو پہچانتے تھے. عباس زیادہ مشہور تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے, ایک مرتبہ شام کا سفر کیا, ورنہ عام طور پر تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے اندر ہوتی تھی, مکے سے باہر زیادہ نہیں جاتے تھے. لیکن عباس ایک ایسے شخص تھے جو تجارت کے لیے دور دور کا سفر کرتے, کبھی شام چلے گئے, کبھی یمن چلے گئے, کبھی احسا بحرین چلے گئے. تو جہاں کہیں بھی جاتے ان کے ساتھ ڈھیر سارا مال ہوتا اور ڈھیر سارے ریشمی کپڑے ہوتے, کپڑوں کی تجارت کرتے تھے, تو اس وجہ سے بہت مشہور تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قبیلہ باہر سے آئے تو ساتھ ان کو لے کر جاتے. عباس جاتے, جا کر کہتے یہ میرا بھتیجا, اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے, اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے, اس کے پاس چند باتیں ہیں, یہ تم لوگوں کو کہنا چاہتا ہے. یہ کہہ کر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کیا تھا میرے دوستوں؟ دعوت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنندے قرآن کی چند آیتیں پڑھتے, بس چند آیتیں پڑھتے. اور مخاطب کون ہیں؟ خالص عرب ہیں, عربیت سے ان کو ایسا تعلق ہے گویا کہ باپ بیٹے کا تعلق ہے, عربیت سے واقفیت تھی. اور چند آیتیں پڑھتے تو فوراً ان کے ذہن میں بات اتر جاتی. بعض لوگ اسلام قبول کرتے اور بعض لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. تو عباس کا یہ طریقہ تھا. اور اس طریقے سے ایک مرتبہ بنو عامر بن صعصع, مشہور قبیلہ جس میں سے آپ نے گزشتہ کے مجلس میں سنا, ثمامہ بن اسال کو ارسٹ کیا گیا تھا. یہ قبیلہ مکے میں جب نکل کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ عباس کو لے کر گئے. اور اس کے بعد مشہور قبیلہ جو ہے بحرین کی طرف سے آیا, بنو بکر بن وائل, جب یہ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس کو ساتھ لے کر گئے. اور آپ نے وہ بیت العقبہ الکبیرہ کے رات جب مدینے سے 75 لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ عقبہ کی اس گھاٹی میں میرا انتظار کرنا, رات کے بیچ کے حصے میں میں تم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ادھر تشریف لاؤں گا. تو پورے صحابہ جو مدنی تھے جمع ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیریوں میں اپنے ساتھ عباس کو لے کر آتے ہیں, اور عباس کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. اور لوگ جتنے بھی سامنے تھے سب اکثر عباس کو جانتے تھے. لوگ بولنے لگے کہ یہ عباس ہے, تو یہ جو ساتھ ہیں یہ ہو سکتا ہے نبی آخر الزمان سید الانام والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد عباس اٹھ کر کہتے کہ مدینے والو, اے خزرج والو, تم لوگ نہیں جانتے کہ تم لوگ کس چیز کی دعوت دے رہے ہو. تم لوگ چاہتے ہو کہ محمد تمہارے پاس آ جائیں, تمہارے پاس رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دعوت دینا سارے عرب کے خلاف جنگ کا اعلان ہے, ان کو اپنے ساتھ رکھنا سارے عرب کو اپنے خلاف بھڑکانا ہے. زوردار تقریر کرتے ہیں. اس میں سے ایک جو ہے برا بن معرور ایک صحابی اٹھتے ہیں, اٹھ کر کہتے ہیں کہ عباس آپ سے تو ہم نے سن لیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ میری حفاظت ایسے کرو گے جیسے تم لوگ اپنے بچوں اور اپنے بیویوں کی کرتے ہو؟ تو سب مل کر لبیک کہتے ہیں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں مدینہ تشریف لاؤں گا. تو ساتھ کون تھے؟ عباس تھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کب کا اسلام قبول کر چکے تھے, لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. یہی بات علامہ ابن اثیر کہتے ہیں کہ عباس جو تھے بالکل شروع کے دور میں اسلام قبول کیے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عباس کی بیوی جن کا نام ام الفضل تھا, یہ اسلام میں دوسری عورت تھی. سب سے پہلے اسلام قبول کون کی عورتوں میں؟ خدیجہ. اس کے بعد یہ ام الفضل تھی عباس کی بیوی. جو بیوی اسلام قبول کر لے اور شروع کے دور میں, تو کیسے عباس اسلام قبول نہیں کر سکتے؟ عباس نے اسلام قبول کیا لیکن اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا, ہمیشہ چھپا کر رکھا. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر آ گئے تو کئی مرتبہ عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے, میں بھی چاہتا ہوں کہ مدینہ آ جاؤں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں لکھتے ہیں کہ نہیں نہیں عباس، آپ مکے میں رہیں اور مکے میں رہ کر مکے کے جو قریش کے جو سازشیں ہیں، ان کے جو پلانس ہیں، اس تعلق سے آپ ہم کو لکھتے رہیے، ہم کو آگاہ کرتے رہیے، آپ مکے میں صبر کرتے رہیں، اور یہ بھی خوشخبری سن لینا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کیا ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ ہجرت کو ختم کرے گا، آپ پر اللہ تعالیٰ ہجرت کو ختم کرے گا، آپ آخری ہجرت کرنے والے ہوں گے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا اور تسلی دیا کرتے تھے عباس بن عبد المطلب کو۔ اور جب جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن ہوتا ہے کہ قافلہ بچ کر نکل جاتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمین اور کفار آمنے سامنے صف آرا ہو جاتے ہیں، لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مشرکین اس وقت ڈھیر سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لائے تھے، اور مشرکین کے لشکر میں عباس بن عبد المطلب اور ابو البختری اور دوسرے ایسے صحابہ تھے جو اسلام قبول کیے، اسلام کے خیر خواہ تھے، اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں بولے، اسلام کو اذیت نہیں دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، ایسے لوگ بھی آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اے انصار و مہاجرین، مکے کے اس لشکر میں، قریش کے لشکر میں چند ایسے لوگ ہیں جو اپنے اسلام کو مخفی رکھے ہیں، خاص طور پر اس میں میرے چچا عباس بن عبد المطلب ہیں اور ابو البختری ہیں، یہ ناگواری کی وجہ سے مجبوراً جنگ کے میدان پر ان کو کھینچ کر لایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی تلوار ان کے اوپر اگر آ جائے تو ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ان کو اذیت مت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو حذیفہ بن عتبہ، ان کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، تھوڑے غصے میں آ گئے، بولے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم اپنے باپ بھائیوں کو تلوار سے ان کے سر مارے، اپنے رشتہ داروں کو خلاف تلوار سونتے ان کو ہم مارے، یہ کیسے ہم لوگوں کے لیے گوارا ہو سکتا ہے کہ عباس اور ابو البختری کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ دو میرے تلوار کے نیچے آئے تو میں ان کا سر مار دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے آ جائیں، عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، یہ الگ جملہ معترضہ جی، حضرت عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ عمر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا چہرہ تلوار کے قابل ہے؟ کیا میرے چچا کے چہرے کو تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ حضرت عمر کو غصہ آ جاتا ہے، فوراً ان کا مشہور ڈائلاگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے تو میں اس آدمی کا سر مار دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا مت کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے ابو حذیفہ مسجد سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، دل ہی دل میں بہت آزردہ ہوتے ہیں، دل شکستہ ہوتے ہیں، اس کے بعد لاکھوں مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور جب تک زندے رہے توبہ کرتے رہے کہ یہ الفاظ میرے زبان سے ناگوارا نکل گئے، بے ساختہ نکل گئے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ چیز سوچ کر کافی غمگین ہوئے۔ لڑائی شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی، جہاں کہیں بھی گئے مسلمانوں نے صفوں کے صف الٹ دیے، مشرکین کو گاجر مولی کی طریقے سے کاٹ کر رکھ دیے اور 70 لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور 70 لوگ کیا بن کر آ جاتے ہیں؟ غلام بن کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، مسلمان ارسٹ کر کے ان کو لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ 70 لوگوں میں عباس بن عبد المطلب تھے۔ یہ 70 لوگوں کو لایا جاتا ہے، لا کر مدینے کے مسجد کے دیوڑی میں صحن میں ان تمام لوگوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے، اگر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہتے کہ عباس مسلمان ہو گئے ہیں، عباس کب کا اسلام قبول کر چکے ہیں اور عباس کو اس میدان میں کھینچ کر لایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے، عدل ان کے جو ہے رگوں میں دوڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہے، جیسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، عباس کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ عباس کے ہاتھوں کو صحابہ نے کس کر باندھا، دبا کر باندھا، دوسرے جو ہے لوگوں کے بھی ہاتھوں کس کر باندھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اذیت ہونے لگی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جب سونے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں عباس کے کراہنے، عباس کی چیخنے کی آواز بار بار کان میں پڑتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے،
बेताब हो गए, कई मरतबा हुजरे से बाहर आकर देखे, कई मरतबा जो है कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर इस बात का है कि कहीं लोग ये ना कह दे कि इनके पास पार्शियलिटी है, अपने खानदान वालों का अलग ख्याल कर रहे हैं, जी ऐसा कुछ ना कह दे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बाहर देखते, अंदर चले जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मीद पर मर मिटने के लिए तैयार थे। बस सहाबा देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हैं, फौरन आकर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल क्या माजरा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कैदियों को शायद कस के बांध दिया गया है, इसलिए बास कैदी चीख चीख कर रो रहे हैं। सहाबा समझ गए, सीधा अब्बास के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि अब्बास आप चीख क्यों रहे हैं? अब्बास कहते हैं कि मेरे हाथों को बड़े कसकर बांधा है किसी ने, मेरे हाथों में अजियत हो रही है। तो उसके बाद आकर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास के साथ ये सुलूक हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कहते, फौरन जो है बासहाबा कहते कि इनके जो है एक बंधन को, इनके घाट को थोड़ा लूज कर दें। जाकर थोड़ा लूज कर देते हैं तो अब्बास खामोश रह जाते हैं। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पूरे कैदियों के घाटों को आसान करें। सब कैदी, इंसाफ है, अब्बास के साथ ये सुलूक नहीं है, सबके साथ सबके घाटों को लूज कर दिया जाए, सबको जो है सुकून दिया जाए। ये मसला पेश आता है। अब जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर देखे कैदियों की हालत बिल्कुल परागंदा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लोगों कपड़े लाओ, इन लोगों को कपड़ा दो। सबको कपड़ा दिया गया। जब अब्बास का मसला कल आपने सुना कि इनको कपड़ा सेट नहीं हुआ, तो अब्दुल्लाह बिन उबई एक मुनाफिक अपना कपड़ा देता है जो अब्बास को पिना दिया जाता है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा पूछते हैं कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। अबू बकर से मशवरा पूछते हैं, अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सबके पास फिदिया लेकर सबको छोड़ दें। उमर से पूछते हैं, उमर कहते हैं कि नहीं किसी को मत छोड़ें, सबका सर मारें, कोई वापस ना जाए, सबने अजियत दिया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की राय को कबूल किया और ऐलान कर दिए कि कैदियों तुम में से अगर कोई फिदिया दे सकता है तो फिदिया देकर अपने गर्दन को बचा ले। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो आदमी क्या करे, हम में से 10 आदमी को लिखना पढ़ना सिखाए। अगर वो लोग अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख ले तो वो अपने बस्ती को वापस जा सकता है। 2 छूट देते हैं। तो कई सहाबा फिदिया देकर बच गए। जब अब्बास का मसला आया तो अब्बास ने जो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 20 औकिया थी, यानी सुन्ने के 20 कॉइन्स थे, मैं अपने साथ लाया। मकसद ये था कि जब हम वापस जाएंगे तो पूरे मुशरिकीन को मैं दावत दूंगा। लेकिन हुआ ये कि हम हार गए। ये 20 औकिये आपके माले गनीमत में दाखिल हो गए हैं। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये 20 औकियों को ले ले, ये मेरा फिदिया समझकर मुझे छोड़ दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो 20 औकिया हमने आपके पास से लिए, आपने हमको नहीं दिया। अब बात आपकी देने की चल रही है, आप क्या दे सकते हैं जी? अब आप फिदिये में क्या देंगे? हमने उठाया है, वो माले गनीमत है, वो माले गनीमत में उसका शुमार हो गया। अब आप क्या दे सकते हैं, यही मसला है। अब्बास कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे रहिए। उसके बाद जो है अब्बास के चंद रिश्तेदार अंसार के बास कबाइल में थे, वो लोग भाग कर आकर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अंसार हैं, हम भी जो है जिहाद में आए हैं, हमारी अक्सर की राय है कि हम अब्बास को माफ करते हैं, अब्बास के लिए कोई फिदिया नहीं, अब्बास को ऐसे ही छोड़ दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, ये इंसाफ नहीं है, सबके पास फिदिया लेना है तो अब्बास के पास भी लेना है। एक कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस राय को रद्द कर देते हैं। और उसके बाद जो है अब्बास से जो है इंसिस्ट करते हैं कि आप कुछ ना कुछ पैसा लाएं, लाकर अपने आप को छुड़ा लें। लेकिन अब्बास कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, जो भी पैसा लाया तुम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद अब्बास जो है बड़े दिल आवेजी से कहते हैं, ए मोहम्मद, ए मेरे भतीजे, क्या तेरे वजह से मैं लोगों के पास भीख मांगू? क्या तेरे वजह से लोगों के पास जो है चादर फैलाऊं कि लोग मुझे पैसा दें और अपने आप को जो है छुड़ा लूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप हरगिज ऐसा मत कीजिए। आपने मक्के में अपनी बीवी के लिए जो ढेर सारा सोना छोड़कर जो आए थे, और आपने ये वसीयत भी की थी कि अगर मैं जिहाद से वापस ना आऊं तो ये पैसे मेरे बच्चों में तकसीम कर देना, अगर वो पैसा हो तो हम फिदिये में तुमको छोड़ सकते हैं। तो अब्बास बोलते हैं ये कैसे, आपको कैसे मालूम हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वही के जरिए से अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि आप लड़ने के लिए आने से पहले ये तमाम काम करके आए हैं, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके बीवी के पास पैसे हैं। तो अब्बास कहते हैं कि वल्लाही ये बात जो थी, खुदा की कसम, ये बात मेरे और मेरे बीवी के दरमियान थी, मेरे और उम्मुल फजल के दरमियान थी, किसी और को नहीं मालूम थी। इस वाक़े से मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपको अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है, आपके पास गैब की खबरें आती हैं, इसका ऐलान करते हैं। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चंद लोगों को मक्का भेजा जाता है, वो लोग जाकर सोना लाते हैं, और फिदिये में जब सोना दिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास को रिहा किए।
تو اس واقعے سے میرے دوستو، اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے پہلے یہ اعلان کر چکے تھے، عباس جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کو مجبوراً جو ہے میدان میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کا جو سلوک، سختی کا سلوک تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انصاف پسند تھے، کتنے عدل تھے۔ بات اگر انصاف کیا جائے، بات اگر عدل کیا جائے تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حق حق ہے۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے چرا لیا مدینے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ بعض بڑے بڑے صحابہ آ کر سفارش کی، بتایا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں خاندان کی عورت ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چراتی میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتا۔ اللہ اکبر! ایسا انصاف، ایسا عدل کہاں ملے گا دنیا میں؟ کہیں میں نہیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عباس کے ساتھ سلوک کیا، اور اس کے بعد عباس مکہ چلے گئے، اور اس کے بعد پیدر پہ پھر خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں فوراً مدینہ نکل کر آ جاتا ہوں، اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ اب اس وقت جو ہے ایک بہترین واقعہ پیش آتا ہے، جب پورے مشرکین واپس بدر کے میدان سے مکہ چلے گئے تو ہوتا یہ ہے کہ ابو لہب ایک مرتبہ ام الفضل عباس کے بیوی، ان کے گھر میں جو ہے ابو لہب نکل کر آتا ہے، تو ام الفضل بیٹھی ہے، ان کے غلام تھے جن کا نام ابو رافع، جو بیٹھ کر تیر تیز کر رہے تھے۔ اچانک وہاں سے ابو لہب نکل آتا ہے، گھسیٹتا ہوا سیدھا ام الفضل کے گھر میں آتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جانتا ہے عباس کیا ہے؟ بھائی ہیں، مہندرے بھائی ہیں۔ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر بہت دیر تک سوچتے رہتا ہے۔ اتفاق سے وہاں پر ابو سفیان نکل کر جاتے ہیں، تو ابو لہب آواز دے کر بلاتا ہے ابو سفیان ادھر آؤ۔ ابو سفیان جاتے ہیں اس کے پاس، تو ابو لہب پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہوا، کیوں تم لوگ ہار گئے، کیوں اس طریقے سے ہار کر آ گئے، جبکہ ظالم میدان میں نہیں گیا، اتنا نکما تھا کہ اس کے بجائے 4 لوگوں کو پیسے دے کر میدان میں بھیج دیا، یہ میدان میں نہیں گیا۔ اب ابو سفیان آئے تو ابو سفیان سے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم لوگوں نے کیوں لڑائی نہیں لڑی؟ تو جواب میں ابو سفیان نے کہا ہم کیا لڑتے بھائی، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ان لوگوں نے ہم کو جیسے چاہا ویسے کاٹا، ہماری مثال ایسی ہو گئی کہ ہم مردہ ہیں اور یہ لوگ غسال ہیں، جیسے چاہے پھیرے، جیسے چاہے ان لوگوں نے ہم کو مارا۔ لیکن ستم ظرفی یہ ہے کہ تمام مصیبتوں کی چوٹی کی مصیبت یہ تھی کہ ان لوگوں کے درمیان سفید روح پوش، سفید لباس کے چند لوگ تھے جو بڑے تیزی سے لڑ رہے تھے۔ تو ابو رافع ادھر بیٹھ کر جو تیر تیز کر رہے تھے، فوراً ان کی زبان سے نکلا کہ یہ ابلغ جو لوگ تھے جو سفید لباس میں تھے یہ اللہ کے ملائکہ تھے، فرشتے تھے۔ ابو لہب کو بات سنا نہیں گیا، غصے میں آ گیا، تو ابو رافع کو اس نے خوب مارا، یہاں تک کہ چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ام الفضل آئی، وہ آ کر جو ہے ابو لہب کے سر میں کھینچ کر لکڑے سے دے مارتی ہے، تو ابو لہب کا جو ہے سر پھٹ کر خون نکل آتا ہے، اور اس کے بعد چیختا ہوا چلے جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد 7 دن کے بعد ابو لہب کو ایسی بیماری آتی ہے کہ وہ گھر کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جسم میں اس کے کوڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑے نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مر جاتا ہے تو اس کی پورا جسم سڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بچے اسے دفن کر نہیں پائے، اور اس کے بعد جو ہے جب دفن کرنے کا موقع آیا تو اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا کر کسی کنویں میں پھینکا۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ام الفضل کے ساتھ، جس میں ام الفضل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب عباس چلے گئے، مکے میں رہے، مسلمان مدینے میں باقاعدہ خط و کتابت ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ عباس پوچھ رہے ہیں کہ آپ اجازت دے دیجئے میں آنا چاہتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھ پر نبوت ختم کرے گا ویسے تم پر ہجرت ختم کرے گا، آپ صبر کرتے ہوئے مکے میں رہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حلاج تھا، حلاج بن علاط یہ صحابی کا نام ہے۔ یہ صحابی مکے میں بہت بڑے تاجر تھے، ان کا ڈھیر سارا مال مکے میں رہ گیا، لیکن اللہ کے لیے پورا مال چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اب ان کو مال کی ضرورت پڑی، اب یہ چاہتے تھے کہ وہ مال لے کر آئے، اتنا ڈھیر سارا مال ہے، تو یہ چاہے کہ ایک پروگرام بنا کر مکہ جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے خیبر کی لڑائیاں ہو گئی تھیں، اور مشرکین میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ خیبر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف ڈھیر سارے یہودی آئے ہیں۔ اب اس بار یہودی ہار ماننے والے نہیں ہیں، خیبر کے اس قلعے میں بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع کے پورے لوگ جمع ہیں، اب یہ لوگ مسلمانوں کو مزہ چکھائیں گے، اور پورے مشرکین یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ مسلمان ہار جائیں گے۔ اس وقت حلاج مکے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں میں خیبر کے لڑائی کے میدان سے آ رہا ہوں،
مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی لڑائی ہارنے والے ہیں. لڑائی اگر ہار جائیں لوگ تو ان کے مال غنیمت میں آپ کے جو پرانی چیزیں تھیں وہ پوری چیزیں ہو سکتا ہے کہ میں مال غنیمت کے طور پر اسے لاؤں اور لا کر آپ لوگوں کے پاس دے دوں. تو مشرکین بولے کہ اچھی بات ہے, ہمارے ڈھیر سارے تلواریں رہ گئی تھی, ڈھیر سارے ہتھیار جو مسلمانوں کے پاس ہے, اور ڈھیر سارا مال ہم نے بدر کے میدان میں چھوڑ کر آیا تھا اور اس کے بعد کے لڑائی میں چھوڑ کر آیا تھا, یہ اچھا موقع ہے کہ آپ پورے مال غنیمت ہمارے پاس لا کر دے دیں. حلاج کہتے ہیں کہ مال غنیمت خریدنے کے لیے مجھے ڈھیر سارے مال کی ضرورت ہے. اب میرا مال آپ لوگوں کے علاقے میں ہے, فلاں علاقے میں فلاں فلیٹ ہے, فلاں جگہ فلاں زمین ہے, فلاں جگہ میں پلاٹ ڈال کر رکھا تھا, پورے آپ لوگوں کے پاس ہے. اگر یہ پوری چیزیں آپ لے کر مجھے کیش دے دے تو میں جا کر وہ ہونے کے بعد پورا مال غنیمت لا کے آپ لوگوں دے دیتا ہوں. تو مشرکین بولے اچھی بات ہے. سب وہ آگے بڑھے, انہوں نے جو ہے زمین خرید لیا. اس کے بعد ڈھیر سارا پیسہ جمع ہو گیا تو حلاج بولے السلام علیکم بول کے مدینے سے نکل کر, مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے. جب مدینے کو جا رہے تھے راستے میں ان کی ملاقات عباس سے ہوتی ہے. عباس جو ہے بڑے آزردہ دل سے آگے بڑھ کر پوچھتے کہ حلاج کیا واقعی مسلمان خیبر کے میدان میں ہارنے والے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا مومن ہے, مکے میں ہے, لیکن دل لگا ہوا ہے مسلمانوں کے حالات پر, مسلمانوں کے اوپر کیا گزر رہا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر لڑائی ہو, کہیں پر مسلمانوں کو مارا جائے تو ان کا دل کانپتا ہے, ہونٹ کانپتے ہیں, لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کچھ کریں. یہ مومن کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے عباس تھے, ہمیشہ بے قرار تھے, جاننا چاہتے تھے کہ خیبر کے میدان میں کیا ہوا. تو حلاج نے کہا کہ عباس آپ بے فکر رہیے, مسلمان تو کب کا جیت گئے, خیبر سے ان لوگوں کو ہم نے خالی کر دیا, سب کو بھیج دیا ہے, اب ہم لوگ سکون سے ہیں. تو عباس کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ناٹک ناچا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حلاج اصل مسئلہ یہ کہ میری زمینیں تھی, میں بیچنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا تو بیچ کر میں واپس جاتا ہوں, لیکن میں جا کر 3 دن کے بعد ان لوگوں کو خبر دینا, کیونکہ آپ خبر دے دیں گے وہ پیچھے نکل آئیں گے, فالو کرتے ہوئے آ جائیں گے. اس لیے میں 3 دن جب جو ہے مدینے کے قریب پہنچ جاؤں تو آپ ان لوگوں کو کہہ دینا. 3 دن کے بعد عباس جو ہے بہترین کپڑے پہن کر حرم میں جا رہے ہیں, مشرکین کے جو ہے حلقے میں جا رہے ہیں. تو مشرکین ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا بھائی تیرے بھتیجے تو ہار گئے, تیرے جو ہے جو لوگ تھے جسے تو دلی خواہش رکھتا تھا یہ سب تو ہار گئے. ایسے کہہ کر ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں. تو عباس کہتے ہیں کہ کون ہار گئے بھائی, ہار گئے کون بتایا آپ کو, کہاں سے ملی خبر؟ بولے کہ حلاج جو آیا تھا تمہارا آدمی وہ ڈھیر سارے خبریں دے کر گیا. تو بولے کہ حلاج جو آیا تھا وہ پورے چوپٹ خبریں تھی, پورا جو ہے بڑاوٹی تھا. اصل میں وہ چاہتا تھا کہ اس کی زمینیں آپ لوگوں کے پاس رہ گئی, وہ بیچنا چاہتا تھا, وہ بیچ کر چلے گیا. تو مشرکین پورے دانتوں میں جو ہے انگلی رکھ کر کترنے لگے اور اس کے بعد گالیاں بکنے لگے حلاج کو. لیکن حلاج کیا ہے, مدینہ پہنچ گئے. ایک واقعہ پیش آتا ہے جب عباس مکے میں تھے, اور اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. فتح مکہ کی خبر جب معلوم ہوتی عباس کو تو عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے تحت مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور 10,000 جان بازوں کے اس لشکر میں شمولیت اختیار کرتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقرر پر مدینے سے نکل رہے ہیں اور صحابہ 10,000 کی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکا بھی کر رہے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. جب مکے کے قریب پہنچ گئے تو عباس کافی بے قرار ہوئے, چاہتے تھے کہ ان کے جو رشتہ دار مکے میں ہیں جو ابھی تک کافر ہے وہ آگے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تاکہ ان کے مال کو اور ان کے جانوں کو نقصان نہ ہو. یہ خواہش تھی عباس کی. تو عباس کیا کیے, ایک مرتبہ پڑاؤ ڈالا گیا تو صبح اٹھ کر جو ہے اپنی گھوڑی کو بہت دور تک دوڑائے, دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپنا خاندان کا آدمی مل جائے تو اسے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچ لاؤں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے امانت دے دیں. جب تلاش میں تھے تو اچانک ابو سفیان نظر آ جاتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے انتظار میں تھا. کھینچ کر جو ہے ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس لانے سے پہلے گفتگو ہوتی ہے ابو سفیان اور عباس کی. عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان اب بہت دن ہو گئے ہیں بھائی, بہت ساری ہم نے لڑائی لڑ لی ہیں, لیکن ہم نے ہر بار دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت ہو رہی ہے, اور میں یہ جان چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. لیکن ابو سفیان خاموش تھے, کچھ بھی نہیں بولے. اس کے بعد عباس بولے کہ اگر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو چلو میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں تم لوگوں کے لیے امان لے کر دے دیتا ہوں تاکہ مسلمان لشکر مکے میں داخل ہو تو تمہارے خاندان کو کوئی نقصان نہ ہو, تمہارے جائیدادوں کو کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ کہنا تھا
ابو سفیان ریڈی ہو جاتے ہیں. عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر آتے ہیں تو راستے میں عمر بن خطاب سے ملاقات ہو جاتی ہے. عمر بن خطاب تلوار لے کر کہتے ہیں کہ اب ختم کرنا ہے مسئلہ. آگے آتے ہیں تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو امانت دے رکھی ہے, میں مسلمان ہوں, مسلمان کی امانت وقت رکھتی ہے, وزن رکھتی ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن عمر نہیں مانے, بولے کہ ظالم کو بتاتا ہوں میں آخر کیا ہے. آگے بڑھتے لیکن عباس روکتے ہیں, ہر بار روکتے رہے تو عباس جو ہے آخر میں غصے میں آ کر بولے کہ عمر, اگر یہ آدمی تیرے خاندان والا ہوتا, اگر یہ آدمی بنو عدی سے ہوتا, کیا تو یہ سلوک کرتا؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عباس یہ مسئلہ خاندان کا نہیں ہے, یہ عصبیت ہمارے پاس نہیں ہے. میں اگر تمہارے والد, اگر یہ آدمی اسلام قبول کر لے, یعنی ابو سفیان اسلام قبول کر لے, اس کے اسلام قبول کرنے سے مجھے میرے والد کے اسلام قبول کرنے کا جو خوشی ہے اس سے کئی درجے زیادہ خوشی ہوگی. میرا باپ خطاب اسلام قبول کرے اس سے زیادہ خوشی ہوگی اگر ابو سفیان اسلام قبول کر لے. ہمارے پاس یہ عصبیت, یہ خاندانی, یہ زبانی, یہ جو ہے تفریقے نہیں ہیں, عصبیت نہیں ہے. مسلمان عصبیت نہیں کرتا, اس کے پاس زبان کی عصبیت نہیں ہوتی. ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ زبان کی عصبیت ہے, فلاں آدمی فلاں زبان بولتا ہے, فلاں آدمی فلاں زبان بولتا ہے, یہ زبان بولنے والا ایسے ہی جی, وہ زبان بولنے والا ویسے ہی جی. اس زبان کی عصبیت میرے دوستوں ختم کر دیجیے. اس زبان کی عصبیت, اس کے اندر اگر جو ہے آپ کے اندر تفریقہ ہوگا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. ہمارا قانون, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ادھر ہے, اگر آپ کا کوئی ایک آدمی دنیا کا جاکرتا میں ہے یا پھر ہوائی آئلینڈز میں ہے, اگر وہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا, محمد رسول اللہ کہہ دیا, وہ آدمی آپ کا بھائی بن گیا. اب زبانی جو ہے تفریقے, زبانی عصبیت اور دوسرے تفریقے آڑ نہیں آ سکتے. مسلمان ہو گیا, آپ کا بھائی ہے. تو حضرت عمر جو ہے کہتے ہیں, بہترین الفاظ کہتے ہیں, تو عباس خاموش رہ جاتے ہیں. اس کے بعد سفیان کو کھینچتے ہوئے ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ابو سفیان سے شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ابو سفیان, کہ تم کو حق معلوم نہیں ہوا, تم یہ اللہ کو نہیں مانتے, ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے, کب تک یہ بت پرستی کو تھامے رکھو گے, کب تک لات و منات کی عبادت کرو گے, یہ سب باطل ہیں, ان کے اندر کوئی طاقت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں تم جو ہے مجھے نبی نہیں مانتے, کیوں تم مجھے رسول نہیں مانتے, کیا میرے اندر وہ دلائل نہیں ہے, کیا وہ نبوت کے دلائل نہیں ہیں؟ یہ تمام باتیں ابو سفیان سن رہے ہیں, لیکن زبان سے ابھی وہ بہترین الفاظ نہیں نکلے, ابھی شہادت نہیں نکلا. پیچھے سے عباس دھچکے مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کرو جی, اسلام قبول کرو, کیا خاموش بیٹھے. اور اس کے بعد عباس جو ہے ان کو زور سے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرو بھائی, ابھی کیا سوچ رہے ہیں. اس کے بعد ابو سفیان جو ہے خاموشی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اسلام میں داخل ہوئے بڑی مشکل سے, لیکن اس کے بعد کی زندگی ایسی گواہی دے رہی ہے کہ یہ آدمی اصل میں مکے میں اسلام قبول کرنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عباس کے بعد ابو سفیان فتح مکہ میں اسلام قبول کریں گے. اب رضا الہی, تقدیر الہی کے سامنے ہم اور آپ سر تسلیم خم کریں گے, تقدیر کو مان لیں گے, یہی مومن ہے. تو ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عباس ان کو لے کر جا کر چٹان پر چڑھ جاؤ. عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر چٹان میں چڑھ جاتے ہیں تاکہ ابو سفیان دیکھیں کہ مسلمان کی تعداد کیا ہے, اور معلوم ہو جائے ابو سفیان کو تم لوگوں نے محمد کو نکالا تھا, ایک آدمی گیا تھا, اب واپس کتنے آ رہے ہیں, 10,000 آ رہے ہیں مکے کے اندر, لے کر جاؤ ان کو دکھاؤ. تو عباس ساتھ لے کر گئے ابو سفیان کو, اوپر کھڑ کر دکھائے کہ بھائی یہ لوگ نئے ہیں, یہ خزرج کے لوگ ہیں, یہ اوس کے لوگ ہیں, اس میں سعد بن عبادہ ہیں, اس میں سعد بن معاذ ہیں, اس میں معاذ ہے, اس میں یہ ہے. اوپر سے کھڑ کر سب کو دکھا رہے ہیں. تو ابو سفیان سب کو دیکھ رہے ہیں. نیچے سے جو صحابہ جا رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ کر بولے یہ ظالم اوپر کھڑا ہے, اسے فوراً مارنا چاہیے, یہ کیوں اوپر کھڑا ہے. تو لوگوں میں بات پھیل گئی کہ نہیں ابو سفیان اسلام قبول کر چکے ہیں. تو سب خاموش رہے. اس کے بعد مکے میں گئے, تو مکے میں آپ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے مکے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تو پورے مسائل حل کیے, واپس مدینہ چلے گئے. ساتھ عباس بھی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے. اور اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے, تو ایک بہترین خطبہ دیا, مشہور خطبہ دیا. اس خطبے کی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی کہ میں جاہلیت کے پورے رسومات کو باطل ٹھہراتا ہوں, جاہلیت کے پورے باتوں کو باطل ٹھہراتا ہوں. سب سے پہلے میرے خاندان, میرے چچا جو سود لیا کرتے تھے, میں آج سے پورے سود کو میرے پیروں کے تلے ڈال کر رونتا ہوں, پوروں کو باطل ٹھہراتا ہوں. اب اس کے بعد کوئی سود نہیں ہے, کوئی سود نہیں دے گا.
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں، لیکن آج کے سرداروں کی حالت یہ ہے، لیڈرز کی حالت یہ ہے کہ دوسرے کیا ہو کیسے بھی جاؤ، میں اور میرے بچے اچھے، دوسرے اللہ بہتر جانے. جی ایسا طریقہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اپنے خاندان والوں کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس کا سود باطل ہے، اس کے بعد کوئی عباس کو سود نہ دیں. تو عباس کا جو ہے خاص طور پر ذکر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنگ حنین کا موقع پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں حنین کے میدان میں شروع میں مسلمانوں کو پسپائی، مسلمانوں کو شکست اختیار کرنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو یہ کفار کے جو ہے صفوف کو توڑ کر رکھ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی صحابہ نہیں تھے، ایک ایسا موقع پیش آیا حنین میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن چند ایسے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اس میں عباس تھے. گویا کہ یہ پہاڑی استقامت بن گئے تھے اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور پورے واروں کو یہ جھیلتے رہے، اور اس کے بعد یہ چیخ کر لوگوں میں اعلان کیے، یا اصحاب السمرہ، اے سمرہ والو، اے جو ہے بیعت لیتے وقت، بیعت رضوان کے وقت جو جھاڑی کے تلے بیٹھ کر جو لوگوں نے بیعت کیا، کہاں گئے وہ لوگ؟ چیختے تھے اور ان کی آواز بہت بلند تھی. جیسے ان کی آواز سنے پورے واپس آ گئے تو مسلمانوں نے واپس ہی حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت دی. حنین کے اس میدان میں عباس کا ایک قابل ذکر کارنامہ پیش آیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب آئی تو نبی صلی اللہ جب سے اسلام قبول کیے، جب سے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہر بار گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں کہیں بھی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں کہیں بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تج دیا. جو وفات کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو عباس ایک ایسے آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھ کر کہہ دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے ہیں. حضرت علی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ علی، میں عباس ہوں، میں بنو ہاشم کا آدمی ہوں، بنو ہاشم کے خون کو جانتا ہوں، میں ان کے چہرے میں جو رخنے پڑتے ہیں موت کے وقت اس سے میں واقف ہوں. یہ جو بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے، یہ جو رخنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں نکل آئے ہیں، یہ موت کی نشانی ہے. علی، میں چاہتا ہوں کہ تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ ہم لوگوں کے لیے خلافت لکھ کر دے دے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک معاملہ کرنے والا نہیں ہوں، جی یہ خلافت ولافت جو ہے یہ پوچھنے والا نہیں ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اب جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. خاموش ہو جاتے. اور اس کے بعد جیسے عباس بتائے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وفات پا جاتے ہیں. اور جب وفات پائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہانے میں ہر جگہ جو عباس ٹھہرے. جب نہانے کا موقع آیا تو عباس جو ہے دیوڑی میں کھڑ گئے اور اندر حضرت علی، قزام، فضل، یہ سب عباس کے اولاد تھے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے چند صحابہ تھے، تقریباً 6 لوگ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتے ہیں اور عباس باہر ٹھہر کر سب کو جو ہے کفن اٹھا کر دیتے رہے. تو عباس کا یہ رول رہا. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد جو بھی صحابہ آئے بہت عزت کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے. ایک مرتبہ عباس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مدینے میں لوگ ہیں یہ آپس میں بہت رحم دل ہیں، آپس میں اچھے طریقے سے ملتے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں بہت اچھی طریقے سے مل رہے ہیں، لیکن مجھے دیکھتے ہیں تو سب کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ وہ رواداری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر کہتے ہیں، اے لوگوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ عباس اسلام قبول کر چکے ہیں، عباس مومن ہے اور عباس میرے چچا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں چچا والد کا مقام رکھتا ہے، یہ عباس میرے والد جیسے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اس کے بعد صحابہ نے عباس کے ساتھ بہترین سلوک کیا. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، لوگ تعزیت کے لیے آئے تو عباس کے گھر آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، باپ کے مقام کے تھے، تو تعزیت کے لیے آئے، کنڈولنس دینے کے لیے آئے، تو سب عباس کے گھر میں آئے اور عباس نے لوگوں کے تعزیت کو جو استقبال کیا، قبول کیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے چند بہترین کھجور آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹوکری رکھ لے کر انتظار کر رہے ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے قریبی آدمی اللہ میرے پاس اب بھیج، میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ قریبی آدمی اس کھجور کو کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو فوراً عباس داخل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بشاشت کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کھجور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ سب سے قریبی میرا دوست کھائیں، یہ لو آپ کھجور کھاؤ. تو عباس خوشی سے وہ کھجور قبول لیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے میرے دوستو، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں عباس آتے
سب ہٹ جاتے. لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ طرف بیٹھتے تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدھی طرف کون ہے؟ ابو بکر ہے. یہ سٹینڈرڈ سیکوینس ہے, جہاں کہیں بھی جائے یہی ہوگا. لیکن ابو بکر جب عباس کو دیکھے تو ایک مرتبہ ہٹ کر وہ جگہ عباس کو دے دیتے ہیں. اسلام قبول کیے میرے دوستوں کب؟ 20 سال پہلے, 20 پر 2 سال پہلے, اس وقت سے ساتھ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے, چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے. یہ نہیں بولے جی میں سینئر جی 20 سال پہلے اسلام قبول کیا بھائی, تمہیں ابا آ جائے گی تمہیں جگہ چھوڑنا کی بھائی, ابا آگے تمہیں تو تمہاری عزت کرنا. یہ نہیں بولے. ابو بکر چاہتے تھے کہ یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اس جگہ جو ہے ابو بکر کا ایمان میرے دوستوں, چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. سینئر وینئر دوسری باتیں, پرانا دوسری باتیں, نہیں, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. یہ جانتے تھے, اپنی جگہ خالی کیے, بولے کہ عباس آپ بیٹھ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اہل الفضل, فضیلت والوں کی فضیلت صرف فضیلت والے جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضیلت والوں کی فضیلت صرف فضیلت والے جانتے ہیں. اور اس کے بعد سے جب بھی ابو بکر ساتھ ہو, عباس آ جائیں تو جگہ خالی کر کے عباس کو کھڑا کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں. یہ میرے دوستو ایسا فعل ہے جو صرف خالص مومن کر سکتا ہے. خالص مومن, ایمان, اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مومن یہ کام کر سکتا ہے. اب آئے ہیں, اب فتح مکہ میں اسلام قبول کیے ہیں, بالکل چند دن ہے, لیکن نہیں, یہ چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو چھوڑ دو آپ کی پرانی باتیں, چھوڑ دو اپنی سینئرٹی, چھوڑ دو اپنے پرانے دلی لگاؤ. جو بھی کام اللہ اور اللہ کے رسول خوش کرے اسے فوراً کر گزرو. ابو بکر ہٹے, فوراً عباس کو جگہ دیتے. اللہ اکبر, کیسا کام تھا یہ ابو بکر ہی کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ہوتا یہ کہ ابو بکر کا دور آیا تو عباس نے ابو بکر کو خوب ساتھ دیا. فتنے ارتداد میں بہترین مشوروں سے ابو بکر کو نوازا, بہترین راستے دکھائے کہ کیسے اس فتنے سے نکلے. اور جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے, آپ نے دیکھا کتنی عزت کی. جب جو ہے قہر سالی آ گئی تو عباس کو آگے بڑھائے. عباس نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں, تو عباس نے دعا کی. تو اتنی عزت کرتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے. عمر کے دور میں ایک مرتبہ واقعہ پیش آتا ہے کہ عباس کے گھر کے اوپر ایک نالی تھی. اسے جو ہے عمر نے کہا کہ یہ نالی بالکل جو ہے مسجد میں آ رہی ہے, اس نالی کو نکال دو. تو چند لوگ نکلے, اٹھے اور اس نالی کو نکال دیا. عباس کو بہت غصہ آیا, بولے کہ یہ نالی آپ لوگوں نے نکال دیا, یہ نالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رکھے ہے. یہ نالی رکھنے والے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چڑھا, 2 پیر رکھ کر چھوڑ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے نالی رکھا اور تم لوگ اس نالی کو نکال دیے. حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئے, دوڑ کر آئے, بولے کہ چھوڑو, اب چھوڑو, اپنے جو ہے چڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے رکھو, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, میں نے غلطی کیا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا. عباس نالی رکھ کر اترتے ہیں, اتر کر کہتے ہیں کہ عمر آپ کے پاس بہت انصاف ہے, آپ کی انصاف مجھے بہت پسند آئی, یہ لیجیے گھر, اور گھر کے پاس جتنی بھی چیزیں سب میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں. سب نالی کی لڑائی ہوئی, لیکن بولے نہیں, یہ لوگوں کے لیے نالی سے لڑنا نہیں ہے, بلکہ پورا گھر دے دینا ہے. پورا گھر دے دیے اور پورے کا پورا گھر مسجد کی توسیع میں داخل ہو گیا. ایک واقعہ پیش آیا حضرت عمر کے دور میں. حضرت عثمان کے دور میں ہوا یہ کہ ایک آدمی آ کر عباس کو گالی دے دیا. بعض لوگ ایسے تھے جو عباس سے محبت نہیں کرتے رضی اللہ عنہ, پتہ نہیں کیا تھا, یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بعد میں اسلام قبول کیا جو بھی ہو, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں, مومن کا عقیدہ ہے کہ ان کو چاہیں. بعض لوگ جو ہے عباس کو اذیت دیے تو عباس ایک مرتبہ بہت غصے میں آ گئے. یہ خبر عثمان کو پہنچی تو عثمان نے اپنے پولیس والوں سے کہا جاؤ اس آدمی کو ارسٹ کر لے کر آؤ. لے کر آئے تو لوگوں کے سامنے سب کچھ اس آدمی کو کوڑے برسائے گئے, مارا گیا اس آدمی کو, تعزیری طور پر مارا گیا. اور اس کے بعد بولے اگر کوئی عباس کے ساتھ توہین کرے, اسے ذلیل کرے, اس کے ساتھ ہم یہی سلوک کریں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ان کی کتنی وقت تھی, اس واقعے سے آپ بہترین انداز سے جانتے ہیں. اور ڈھیر ساری باتیں ہیں میرے دوستو. مختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ وفات پاتے ہیں اور حضرت عثمان اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس جو ان کے بیٹے تھے وہ قبر میں اترتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا جنت البقیع میں, بقیع الغردق میں. اور میرے دوستو ان کے خاندان میں انہوں نے کئی بچے چھوڑے, لیکن ایک ایسا بچہ تھا جو سارے امت پر قوت رکھتا تھا. کون تھے وہ؟ عبداللہ بن عباس, حبر الامہ, ترجمان القرآن, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس آدمی کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. تو آگے چل کر اتنے بڑے عالم ہوئے. ان کے تعلق سے آتا ہے اول من عرف بالبصرہ ابن عباس. بصرہ نے عبداللہ بن عباس نے بصرہ میں عرفات جمع کیا. اللہ, بصرہ میں عرفات کا عالم ہے. جب تقریر کرنے کے لیے کھڑتے ہیں, بیان دینے کے لیے کھڑتے ہیں,
تو بصرہ میں عرفات کا عالم ہے، تو اس لیے تاریخ کی کتاب مشہور ہے اول من عرف ببصرہ، بصرہ میں عرفات جس نے جمع کیا وہی ابن عباس ہیں. اور اس کھڑ کر جو ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہیں، حرفن ہر ایک حرف نکالتے ہیں، ایک حرف کو پورے اشعار سناتے ہیں جاہلیت میں، وہ حرف کے تعلق سے جو بھی آیا ایسی تفسیر کیے لوگ اش کرتے رہے. ایک مرتبہ حج کے موقع پر تفسیر کیے تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ بولے کہ اگر یہ تفسیر قیصر کسریٰ کے لوگ سن لیں پورے مسلمان ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی. اتنے بڑے عالم یہ عباس کے فرزند ہیں میرے دوستوں، عبداللہ بن عباس کے خاص فرزند تھے. اور جب عباس وفات پائے اس وقت ان کی عمر 80 پر 5 سال کی تھی. اور عباس کی اتنی خوبی دیکھیے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ان کو تو اٹھا لیا لیکن ان کے خاندان والوں کو اتنی عزت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء آئے اور اس کے بعد بنو امیہ کی سلطنت قائم ہو گئی. بنو امیہ کے لوگ آئے، عبد الملک بن مروان ان کا سب سے پہلا بادشاہ ہے، اور اس طریقے سے آخری بادشاہ ان کا آیا جس کا نام تھا محمد مروان الحمار، جو 130 پر 2 ہجری میں اس کی خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد 130 پر 3 ہجری سے لے کر 560 پر 5 ہجری تک، یعنی تقریباً 450 سال تک یہ عباس کے خاندان میں رہی سلطنت. عباس کے خاندان میں بنو عباس کون ہے؟ عباسی خلافت کون نے قائم کی؟ یہ عباس کے فرزند ہیں. سب سے پہلا خلیفہ جو بنو عباس کا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عباس، یعنی عباس کے 5ویں پشت کا آدمی تھا. وہ جو ہے خلافت عباسی قائم کیا اور اس کے بعد سے 450 سال تک عباس کی نسل نے، عباس کی خاندان نے خلافت کی. ہارون رشید کون ہے؟ یہی عباس کے فرزند ہے. مامون کون ہے؟ یہی عباس کے فرزند ہے. آخری آدمی، آخری خلیفہ جو ہے عراق میں رہا، بغداد میں رہا، اس کا نام ہے المستنصر باللہ. اس کے دور میں تتاری آئے تو خلافت ختم کی. تو عباس کی خوبی دیکھیے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا چاہتا تھا کہ ان کے خاندان میں خلافت کر دی جو 450 سال تک اسلام قبول کیے. جب تک ان کا خاندان رہا، حکومت کرتا رہا، سارے اسلام کو قوت ملی. پورا شیرازہ جمع ہوا تھا، ہر جگہ مسلمانوں کا روب تھا، دبدبا تھا. ساری دنیا سے لوگ مسلمانوں کے پاس اس علم حاصل کرنے آتے تھے، مسلمانوں سے سیکھنے آتے تھے، مسلمانوں کے تہذیب کو اپناتے تھے. پگڑی باندھنا، بڑے بڑے جھبے پہننا یہ یورپ کے لوگ کرنے لگے. یورپ کے لوگ پگڑی باندھنے لگے. پوچھے تو کہا گیا کہ یہ بغدادی ایسے پہنتے ہیں. بغداد میں جو لوگ ساری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے ہی لباس پہنتے ہیں. یہ میرے دوستوں یہ عباس کی خوبی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو قوات ضائع ہو گئے ہیں، ہمارے جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں، دوبارہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ قائم کریں.